اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب کی 33ویں سورہ 22ویں پارہ کی اور آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 پانچ سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 پانچویں رکوع کا آغاز ہوگا یہاں سے من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سب پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاحزاب پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس کے صرف میں جو ایک آدھ پوائنٹ جو ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا دوبارہ وہ امہات المومنین کے بارے میں تھا. امہات المومنین کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ ختم ہوئے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اکثر اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ جی یہ جو معاملات ہیں یہ جو سختیاں ہیں یہ امہات المومنین کے لیے ہیں اور باقی مسلمانوں کی عورتوں کے لیے یہ احکامات یا یہ سختیاں نہیں ہیں. تو میں نے اس کو بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میری جو اپنی حیثیت میری جو اپنی نگاہ ہے امہات المومنین رول ماڈلز ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیثیت کوئی ایسی حیثیت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل نہ ہو مسلمانوں کے لیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت نہیں بن سکتے. اچھے جرنیل بن سکتے ہیں پیغمبر ہیں اچھے خامد بن سکتے ہیں اچھے اکانومسٹ بن سکتے ہیں معاملہ فہم بن سکتے ہیں حکمت ہو سکتی ہے لیکن عورت کا جو معاملہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو سامنے رکھ کے وہ سارے احکامات دیے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سے تاکہ ہمارے معاشرے کو پتہ لگے کہ گھر کے اندر عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے. اور میری اس دلیل پہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے امہات المومنین کے اوپر احکامات آئے. اس کی مزید دلیل آج کی آیت ہے. آج کی ہمارا جو آغاز جن آیت سے ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ ابھی تو حکم ختم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا. آپ دیکھیں آخری آیت جو اعوذ باللہ من الشیطان ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور یاد کرو جو پڑھی جاتے ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت. حکمت مطلب ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیسے کرتے ہیں ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے ان کو آپ غور ان اللہ کان لطیفا خبیرا. بے شک اللہ تبارک و تعالی بھید جاننے والا بہت خبردار ہے. یہاں پہ جا کے یہ آیت ختم ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر یہ بات ختم ہوتی ہے.
اگر اس کا ڈسکنیکٹ ہوتا اور عام مسلمانوں کے اوپر اس کے احکامات کا اس طرح اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ٹھیک اٹھ کے عام مسلمانوں کے اوپر آ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اوپر رول ماڈل بیان کر دیے کہ یہ رول ماڈل ہے۔ اس آیت کا ایک اور بڑا خوبصورت، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، میں نے آپ کہا تھا کہ سورہ الاحزاب جو ہے اس کا جوڑا بنتا ہے سورہ نور کے ساتھ۔ سورہ احزاب بیشتر گھر کے اندرونی معاملات سے ڈیل کر رہی ہے اور سورہ نور معاشرے کے معاملات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ سورہ نور ہے تو بعد میں، احزاب پہلے ہے۔ اس کی آیت نمبر 35 نکالے آپ۔ آج ہم نے آیت نمبر 35 سے شروع کی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کیا کسی کے ذہن میں بھی ہو، بہت مشہور آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ سورہ نور جی آیت نمبر 35 جی اونچا پڑھے گا۔ بس ٹھیک، اس کا ترجمہ تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں۔ آیت نور کہلاتی ہے۔ آیت نور آپ کو کسی کو ذہن میں ہوگی، میں تھوڑی سگنیفیکنس میں سے تھوڑی بات کروں گا۔ سورہ الاحزاب کی 35 نمبر آیت ابھی ہم پڑھنے لگے، اور ابھی ہم نے تلاوت کی مولوی صاحب نے سورہ نور کی 35 نمبر آیت۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مثال اللہ کے نور کی ایسی ہے، جی مولوی صاحب۔ بس ٹھیک، یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں مختلف اپنے دورات کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی چھاتی، اس کے اندر دل اور دل کی کیفیت، مسلمان کی اندرونی کیفیت کی بات کر رہا ہے۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے۔ مسلمان کے یا انسان کی چھاتی اور اس کے اندر دل جو ہے، جس کا کنیکشن اس نور کے ساتھ ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے دے رہا ہے اندرونی معاملے کی۔ سورہ 35 میں، سورہ نور کے آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اندرونی کیفیت کی بات کر رہا ہے کہ مسلمان مرد یا مسلمان عورت، اس کی اندرونی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اور یہاں 35 نمبر میں کیا بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں پہ ظاہری اور آپ کی جو نظر آنے والی صورتحال ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہاں پہ باطنی کیفیت کی بات ہو رہی ہے سورہ نور کے اندر، ٹھیک آیت نمبر 35 میں، کہ مسلمان کی اندرونی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی بیرونی کیفیت کی بات کر رہے ہیں کہ بیرونی دیکھنے میں کیا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے سورہ قصص میں غالب جب انہوں نے پوچھا کہ یہ رحمان کے بندے کون ہیں، سورہ قصص کے اندر ہے، ارے عباد الرحمان، تو جو شعراء میں، تو وہ جو کفار کہتے ہیں کہ جی رحمان کون ہے، کہ رحمان تک تو خیر تم نہیں پہنچتے، تمہیں کیا پتا کہ رحمان کون ہے۔ ہاں، رحمان کے بندے کو نشانیاں ہیں، دیکھ لو یہ رحمان کے بندے، ان کے اندر یہ چیزیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کی ظاہری کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر ہر چیز اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے میں نے پہلے آپ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر دیکھیں گے بیشتر جگہ پہ مردوں کا ذکر کیا اور اس حکم کے اندر عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں بھی اگر مسلماتوں کہہ دیا جاتا تو اس کے اندر آٹومیٹکلی عربی قاعدے کے اندر اس کے اندر آٹومیٹکلی مرد اور دونوں شامل ہوئے تھے، آٹومیٹکلی شامل ہوئے تھے۔ اگر مسلماتوں اللہ تعالیٰ فرما دیتا تو مرد اور دونوں شامل تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کیٹیگری میں ذکر فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات، وہ لوگ مرد اور عورت جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے، سلامہ سر جھکا دیے، ہتھیار پھینک دیے، والمؤمنین والمؤمنات، جو بالکل پکے ٹھکے یقین کے ساتھ دین اللہ پہ قائم ہو گئے، دین ان کے اندر سرائیت کر گیا، خالی انہوں نے زبان سے نہیں لا الہ کہا بلکہ ان کی ذات کا حصہ بن گیا دین۔ والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اوبے کرنے کے بارے سے میں نے آپ سے بات کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ جی میں حکم بجا لانے کے تیار ہوں، اور ایک ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اس سوچ فکر میں رہتا ہے کہ میرے مالک کا حکم آیا اور میں فوراً پورا کر دوں، وہ پوزیشن ہے قانتات کی، قانتی، کہ وہ جو ہر وقت متوجہ رہتے ہیں کہ مالک کا کوئی حکم آئے اور ہم خوشی خوشی اس کو پورا کریں اور فوراً پورا کریں۔ والصادقین والصادقات، سچے، سچ بولنے والے، اور یہ اس کا اسلوب اس طرح ہے کہ جو کنفرم بھی کرتے ہیں اور سچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سوائے سچ کے، وہ ہر وقت سچ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت سچ بولتے ہیں اور سچ کے ساتھ رہتے ہیں۔ والصابرین والصابرات، وہ جو صبر کرتے ہیں۔ صبر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا قرآن میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ویسے اس کو ہم صبر کہتے ہیں، تکلیف آئے تو صبر، لیکن قرآن کے اندر زیادہ تر رنگ جو صبر کا ہے وہ استقامت سے ہے، اپنے پیر جمائی رکھنا، ڈٹے رہنا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ویسے تو اپنے آپ کو کسی گناہ سے روکنا، اس میں بھی صبر کے معنی تینوں شیڈز میں استعمال ہوتا ہے۔ والخاشعین والخاشیات، جو کہ اس بات سے انتہا درجہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ اللہ کو ناراض نہ کر دیں، بہت اللہ کی خشیت سے ان کے دل کانپتے ہیں، ان کی روح کانپتی ہے کہ میری کسی بات سے، میرے کسی عمل سے اللہ خفا نہ ہو جائے۔ والمتصدقین والمتصدقات، جو مسلسل صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے، مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزہ اور صدقہ 2 بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ صدقے میں کس چیز سے آپ کنارہ کشی کرتے ہیں، کس چیز کی اہمیت آپ میں کم ہوتی ہے آپ کی نگاہ میں، تو پھر آپ صدقہ کرتے ہیں؟ پیسے کی اہمیت سے، پیسے سے لگاؤ آپ کا کم ہوگا تو آپ صدقہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مسلسل صدقہ کرتے رہتے ہیں، اور پیسہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں، ہم زندگی کا وقت دیتے ہیں تو پیسہ کماتے ہیں، پیسہ ویسے تو نہیں آئے گا، ہم نے وقت دیا، محنت کی، تب جا کے پیسہ آتا ہے۔ اس کی اہمیت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی رضامندی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پیسہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ سب سے اہم چیز آپ کی کیا آئی تھی؟ آپ کا اپنا جسم۔
ایک آپ کا پیسہ، ایک آپ کی اپنی ذات. اور ذات کا وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے مسلسل وہ روزے رکھتے ہیں، مسلسل روزوں پہ قائم رہتے ہیں. پیسے سے بھی لگاؤ ایک خاص حد تک رکھتے ہیں، اپنے جسم کا بھی لگاؤ. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ذیل میں دیکھتے ہیں دونوں چیزوں. والحافظین فروجهم والحافظات. بڑا خوبصورت انداز کلام ہے. فروج ہوں شرمگاہیں جس کو آپ کہتے ہیں، شہوت بھی کہہ سکتے ہیں، جذبے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور شرمگاہ. آپ انداز کلام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو، کیونکہ قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ ایک تربیت اور ایک تعلیم ہے ہمارے لیے. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ علم کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو عمومی طور پہ، میں اپنی بات کروں گا، ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اسی کانسیکوینس پہ غور نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم نے علم حاصل کیا جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی کجی نہیں. اب یہ علم آ گیا میرے پاس، میں نے قرآن دیکھا، قرآن کے پہلا جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس علم کے کچھ کانسیکوینس بھی ہیں. کانسیکوینس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ نتائج. اس کے کوئی نتائج بھی ہیں کہ نہیں؟ علم تو آ گیا میرے پاس کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس کے کچھ نتائج بھی ہیں کہ نہیں؟ نتائج یہ ہیں کہ میرا اس پہ ایمان ہو، میں اس کے اسلوب پہ غور کروں، میں حیران ہو کے اس کو دیکھوں کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ لکھنے والا لکھاری کتاب شروع کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب دیکھی آپ؟ دنیا میں کوئی کتاب دیکھی آپ؟ لکھنے والا کتاب شروع کرنے سے پہلے کہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے. پروف ریڈنگ کے بعد، پڑھنے کے بعد، غلطیاں نکالنے کے بعد تو پھر شاید ہم آخر میں کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہوگی یہ کتاب. کوئی ایسا لکھاری جو کتاب شروع کرنے سے پہلے کہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے دنیا میں ممکن ہے؟ اور پھر 23 سال میں یہ کتاب اتری. 23 سال میں آپ خود اپنے اندر نگاہ مار کے دیکھ لیں. کیا میں نے 23 سال پہلے جو تحریر لکھی تھی وہ 23 سال بعد میرا انداز تحریر آج بھی وہی ہے؟ میرا انداز خاطب آج وہی ہے؟ 23 سال میں کتاب مکمل ہوئی اور کوئی انداز تحریر، انداز گفتگو، انداز تکلم میں کوئی فرق نہیں. وہی ایک ہی مزاج آ رہا ہے، ایک ہی مزاج آ رہا ہے. یہ تو اس کے اوپر ایمان لانے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب میں کہتا ہوں کہ لا ریب فیہ، میں کہتا ہوں یار اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو پھر مجھے اس کے ایک ایک سبق کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس ایک ایک سبق پہ اپنی زندگی بٹھا. میں بات کر رہا ہوں خالی کانسیکوینسز کی، خالی کانسیکوینسز کی، کہ جب علم آپ کے پاس آتا ہے تو علم کے کچھ کانسیکوینسز، اس علم کے کچھ نتائج ہیں، اس علم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، نیکی آ گئی، انشاءاللہ اللہ دے گا، ثواب آ گیا، بس ٹھیک ہے. لیکن اس علم کی کچھ کانسیکوینسز، اکثر آپ اس میں کہ صحابہ اکرام جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ختم کرتے تھے دعوت دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 8 سال لگے سورہ بقرہ ختم کرنے میں. عمر کے بارے میں 10 سال لگے. کیوں بھائی؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی. جب تک وہ ایک آیت کو سمجھ کے اس کے اوپر اپنا عمل نہیں بٹھا لیتے تھے وہ آگے نہیں چلتے تھے. یہ اس کا کانسیکوینس تھا. علم آ گیا، اس علم کی کچھ ذمہ داری ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے علم کے مطابق ہو جائے. آپ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا حکیم آدمی، بڑا وائز آدمی ہے، بڑا وزڈم، اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو گیا جتنا بھی. تو یہاں میں ویسے یہ تو ضمنی بات تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات. اللہ تعالیٰ کا انداز تکلم دیکھیں اور حیا کا مادہ دیکھیں کہ تھامنے والے اپنی شرمگاہوں کو مرد، والحافظات، حافظات کے ساتھ فروجہم کا ذکر نہیں فرمایا. انداز گفتگو اس طرح ہے کہ تھامنے والے اپنی شرمگاہوں کو یا اپنی شہوت کو، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. آپ یہ کہہ لیں اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کو حیا پسند ہے اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کو بے حیائی سے ناپسندیدگی اور نفرت بھی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر، بہت سارا ذکر کرنے والے مرد اور اعاد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رکھا ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر.
کس کے لیے بہت بڑا انعام ہے؟ جو یہ اس طریقے سے ان کیفیات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور ذکر کب آ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فوراً بعد. اب یہ احکامات میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے احکامات ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احکامات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خالی رول ماڈلنگ ان کے لیے اور باقی جو اس سے باہر ہے. کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے جو کہ مسلمان مرد اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی؟ واللہ اعلم.